اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہے، سورج لے لیجئے، چاند لے لیجئے، آسمان لے لیجئے، زمین لے لیجئے، یہاں تک کھیتی، غلے، گھوڑے، بیل، گدھے، جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یہاں تک کہ چیٹی، ہاتھی سے لے کر چیٹی تک، سوئی سے لے کے پہاڑ تک، اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں یا انسانوں کے ذریعے جو بھی بنی ہیں، ان سب کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ان کا ایک کام ہوتا ہے. یہ سورج بنا ہے کس لیے؟ کہ وہ دنیا میں روشنی پہنچاوے. چاند کا بھی ایک کام ہے، وہ رات میں نکلتا ہے، اس کا جو کام ہے وہ کرتا ہے. اسی طریقے سے زمین کا بھی ایک کام ہے، ایک مقصد ہے. آسمان کا بھی ایک مقصد ہے. اسی طریقے سے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے بنائی ہیں یا بنی ہیں، ان کے پیچھے ایک مقصد ہے. تو رمضان اللہ نے ہم کو کیوں دی ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہم کو اللہ پاک نے کیوں عطا کیے؟ اس کے پیچھے بھی اللہ کا بہت بڑا مقصد ہے. وہ مقصد اللہ نے اپنے پاک کلام میں بتایا ہے کہ رمضان کا مہینہ روزے ہم نے اس لیے دیے ہے تاکہ تم اس کے ذریعے تقوی حاصل کرو. تقوی کیا ہے دوستو؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے. ڈر کیا؟ ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ یوں کانپتے رہے. ڈر کا مطلب یہ ہے جو بھی ہم اپنی زندگی میں اعمال کریں وہ ہم اللہ پاک کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر کریں. یہ تقوی کا مطلب ہے. ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. ہم تجارت کر رہے ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں، اس میں اللہ نے کیا حکم دی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا اور بددیانتی نہیں کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ امانت داری سے تجارت کرے، کوئی نقصانی ہو، کچھ نقصان ہو مال میں تو اس کو سامنے والے کو، گراہک کو بتا کے دے. یہ اپنے پڑوسی تجارت جو پڑوس میں تجارت کر رہا ہے اس کا دھیان رکھے. اسی طریقے سے بہت سارے سنت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو ہماری دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کام آنے والی. اچھا یہ بتاؤ، آپ اپنے پڑوسی کا دھیان رکھو گے، اس کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھے گی کہ نہیں بیٹھے گی؟ آپ اپنے پڑوسی کا دھیان رکھ رہے، آپ اپنے راہگیر جو چل رہے ان کا دھیان رکھ رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز راستے میں اس کو اٹھا کے سائڈ میں کر دے، اس کو سائڈ میں کر دے. تو بتاؤ جو راستہ کا چلنے والے ہیں، مسافر ہیں، ان کو ان کے دل سے دعا نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ یوں کہا جاتا ہے کہ پہلے جب کوئی راستے سے گزرتا تھا تو وہ یوں بتا دیتا تھا کہ اس راستے سے مسلمان گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے. ان کو معلوم پڑ جاتا تھا. کس طریقے سے معلوم پڑ جاتا تھا؟ جب وہ گزرتے تھے تو کوئی تکلیف دینے والی چیز راستے میں نہیں ہوتی تھی، تو وہ معلوم پڑ جاتا تھا یہاں سے کوئی مسلمان گزرا ہے. یہ مسلمان کا کردار ہے دوستو. رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے، روزہ اللہ نے ہم کو اس لیے دیا تاکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاوے، ہمارے اندر اللہ کا حکم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں آ جاوے اور ہم اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے والے بن جاوے. اس لیے اللہ پاک نے ہم کو رمضان کا مہینہ دیا، روزہ دیا. روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا دوستو. ہم روزہ رکھتے، ہمارے پیٹ میں بھوک لگتی ہے، ہم پیٹ کا روزہ رکھتے، لیکن اللہ نے اس روزے کے ذریعے سے دل کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے. کس سے؟ کہ ہم صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھیں. اللہ نے فرمایا آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ. روزہ کیا ہے؟ آنکھ سے کسی ناجائز چیز کو نہیں دیکھنا. جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس چیز کو اللہ سے آنکھوں سے نہیں دیکھنا. غیبت، چغل خوری کانوں سے نہیں سننا. اللہ کی نافرمانی کی بات کانوں سے نہیں سننا. ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو. ناجائز بات اپنی زبان سے نہ بولے، یہ زبان کا روزہ ہے. ناجائز چیز اپنے ہاتھ سے نہ پکڑے، اپنے ہاتھ کو اس طرف نہ لے جاؤ، یہ ہاتھ کا روزہ ہے. اپنے پیروں کا روزہ، ناجائز چیز کی طرف نہ بڑھے، اپنے پیروں کو روک لے، یہ پیروں کا روزہ ہے. صرف ہمارے پیٹ کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے. جب ہم جسم سے پورے روزہ رکھیں گے تو اللہ پاک ہمارے دل میں تقوی پیدا کرے گا، ہمارے دل کو پاک صاف کرے گا، ہماری روح مضبوط ہوتی ہے. ہم جب جسم کا روزہ رکھتے ہیں تو جسم تو کمزور ہوتا ہے، نفس تو کمزور ہوتا ہے، لیکن
جو روحانیت ہے، جو روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے انعام ملتے ہیں، یہ روحانیت اس سے مضبوط ہوتی ہے۔ پھر ہمیں گناہ میں کرنے میں لذت ختم ہو جائے گی۔ جو انسان کہتا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں تو مجھے یہ مزہ آتا ہے، وہ مزہ ختم ہو جائے گا۔ پھر انسان نیک اعمال کی طرف بڑھتا ہے۔ میں قرآن پڑھ لوں تو مجھے قرآن پڑھنے میں اس کو مزہ آنے لگے۔ ایسے ہی ایک تو ہوتا ہے یوں سرسری طور پہ پڑھ لینا، اور ایک ہوتا ہے انسان جب پڑھتا ہے تو اس کو لذت ملتی ہے۔ جیسے آدمی آم کھاتا ہے اس کی الگ لذت ہے، اور امرود کھاتا ہے اس کی الگ لذت ہے، دال چاول کھاتا ہے اس کی الگ لذت ہے، بریانی کھاتا ہے اس کی الگ لذت ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی ایک الگ لذت ہوتی ہے۔ نماز میں قرآن پڑھتا ہے اس کی ایک الگ لذت ہوتی ہے۔ آدمی کوئی کسی کا جو ہے بھلائی کا کام کر دیتا ہے اس کی ایک لذت۔ اللہ نے ان تمام کاموں میں لذت رکھی، جیسے دنیا کے کاموں میں لذت ہے کھانے پینے میں، اسی طریقے سے روحانی کاموں میں بھی لذت ہے۔ وہ کب محسوس ہوگی؟ جب ہمارا دل پاک صاف ہوگا، جب ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، جب ہم ہر چیز کا روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر جو ہے ایک روحانیت ہماری مضبوط ہوگی۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ میں یہ نہیں کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کرنے والے بن جائیں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں کرنے والا بن جاؤں، اور اللہ ہر مسلمان کو جو ہے روزے کا مقصد سمجھا دے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان بسنے والے، بلکہ ہر انسان کو جو ہے اللہ روزے کا مقصد سمجھا دے۔ اللہ ہر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے ہوئے، اللہ ہر انسان کو ایمان کی دولت سے نوازے، اللہ ہر مسلمان کا ایمان مضبوط رکھے، ہر مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو ہم نے کہا سنا اس پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔